السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے معلم الانشاء حصہ اول سے آغاز کرتے ہیں. آج کا یہ میرا پہلا سبق ہے. جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب. اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور حرف اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. اسی طرح ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ اسم ہے. اسم کی کچھ علامات ہیں جو کتابوں میں درج ہیں. مثلا الف لام آ جائے، تنوین آ جائے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے، یا حرف جر داخل ہو جائے. مفرد کسے بولتے ہیں؟ ہمارے سامنے یہ ایک جملہ ہے. یہ ایک جملہ ہے جو 4 لفظوں سے مرکب ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو یا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو الگ کیا ہوا لفظ مفرد کہلائے گا. جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جملے اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملے فعلیہ ہوتا ہے. یعنی جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں. عام طور پر مبتدی طلباء سے جملے اسمیہ میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں فاعل کون ہے تو وہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ السمک یہ فاعل ہے. حالانکہ السمک فاعل نہیں ہے، بلکہ ترکیب آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ یہ السمک یہ ہے مبتدا، یعیشو فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر وہ فاعل یعنی فعل بفاعل، فی حرف جر، الماء مجرور، جار مجرور ہو کر کے مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی ہو کر کے جملے فعلیہ خبریہ ہوا. اب جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ خبر بنا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملے اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طرح آپ کے سامنے جملے فعلیہ لکھا ہوا ہے. جملے فعلیہ میں کی ترکیب کیسے ہوگی؟ فعل سافر علی فاعل الى حرف جر دہلی مجرور، جار مجرور ہو کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول ہو کر کے جملے فعلیہ خبریہ. اب 2 جملے ہمارے سامنے ہیں، ایک جملے اسمیہ ہے اور ایک جملے فعلیہ ہے. جملے اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور جملے فعلیہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ الگ ہے. جملے اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر خبر کا ہوتا ہے، اور آخر میں ہے ہو ہوں کا ہوتا ہے. جملے فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر مفعول کا ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں فعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو آئیے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کی پہلی تمرین کا ترجمہ کرتے ہیں. الدرس الاول، پہلا سبق.
یہ جملے توصیفی ہے، اس کی بحث اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئے گی۔ موصوف اس میں ذات ہوا کرتا ہے اور صفت عموماً اس میں صفت ہوا کرتی ہے، حالانکہ یہاں پر یہ اعداد وصفی ہے۔ اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ۔ خیر اس کی بحث اگلے اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الطیر یطیر فی الہوا، طار یطیر طیرا وطیرانا۔ الطائر باب ضربہ سے پرندے کا اڑنا۔ الطیر طائر جمع طیور، طیر اطیار پرندہ۔ فی حرف جر ہے اور حروف جارہ تقریباً 17 ہیں، باو تاو کاف لام واو مندو مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى۔ الطیر یطیر فی الہوا، الہوا اس کی دوسری عربی بھی آتی ہے ریح جمع اریاح۔ الطیر یطیر فی الہوا، پرندہ اڑتا ہے ہوا میں۔ یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، یعنی الطیر مبتدا، یطیر فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا فاعل، فی حرف جر، الہوا مجرور، جار مجرور ہو کر کے مفعول بنا۔ اب فعل فاعل مفعول ہو کر کے جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر بنا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملے اسمیہ خبریہ۔ تو الطیر یطیر فی الہوا، پرندہ اڑتا ہے ہوا میں۔ السمک یعیش فی الماء، سمک سمکۃ جمع اسماک، معنی ہے مچھلی۔ عاش یعیش عیشا، باب ضربہ سے زندگی گزارنا، رہنا، بسنا۔ فی حرف جر ہے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ 17 ہیں تقریباً، باو تاو کاف لام واو مندو مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى۔ ماء کی جمع میاہ، معنی ہے پانی۔ السمک یعیش فی الماء، مچھلی رہتی ہے پانی میں۔ 2 جملوں کی ترکیب کی گئی اور ترجمہ کیا گیا۔ اب اس میں آپ کو شناخت کرنی ہے کون اسم ہے، جیسا کہ اسم کی علامات ابھی ذکر کی جا چکی ہیں۔ اگر وہ علامات داخل ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ناؤن ہے، یعنی اسم ہے۔ تو الطیر یطیر فی الہوا میں الطیر یہ اسم ہے، یطیر فعل ہے، فی حرف جر ہے، الہوا اسم ہے۔ السمک یعیش فی الماء میں السمک اسم، یعیش فعل، فی حرف جر، الماء یہ اسم ہے۔ العصفور یتغرد علی الشجرۃ، عصفور جمع عصافیر، گوریہ۔ تغرد یتغرد تغردا، الطائر چہچہانا، پرندے کا گانے کی آواز میں گانے کی آواز بلند کرنا۔ شجرۃ شجر اشجار، معنی ہے درخت کے۔ العصفور یتغرد علی الشجرۃ، گوریہ چہچہاتی ہے درخت پر۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا انا کانا لاکنہ لیتا لعلہ، اس کی بھی بحث اگلے اسباق میں آئے گی۔ سفینۃ جمع سفن، معنی کشتی۔ زورق جمع زوارق۔ تجری جرا یجری جرین و جریانا، باب ضربہ سے جاری ہونا، بہنا، دوڑنا۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، یقیناً کشتی چلتی ہے پانی پر۔ اب یہ جو جملے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے یہ جملے اسمیہ خبریہ ہیں۔ ينزل المطر من السماء، نزل ينزل نزولا، باب ضربہ سے اترنا۔ مطر کی جمع امطار، مانے بارش۔
سماؤن جمع سماوات اور فلکن کی جمع افلاک معنی آسمان. ینزل المطر من السماء بارش آسمان سے ہوتی ہے. سافر علی الی دہلی سافر یسافر مسافرتا الی صلہ کے ساتھ میں سفر کرنا. علی نے دہلی کا سفر کیا. توضأت بالماء البارد توضأ یتوضأ توضؤا بالماء للصلاة وضو کرنا. با حرف جر ہے. الماء ماءن کی جمع میاہن مانے پانی. البارد برد یبرد بردن و برودن باب نصرہ سے ٹھنڈا ہونا. جیسا کہ ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا کہ الماء یہ اسم ذات ہے. اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شے کے محض وجود پر دلالت کرے اس کو اسم ذات کہتے ہیں. اور اسم صفت کسے بولتے ہیں؟ جو کسی کی کیفیت حالت پر دلالت کرے، اچھائی یا برائی کو بیان کرے. تو ینزل توضأت بالماء البارد میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. حفظ التلميذ الدرس حفظ الکتاب ونحوه يحفظ حفظا باب سمیعہ سے زبانی یاد کرنا. تلمیذ جمع تلامیذ. طالب علم جمع طلبۃ و طلاب طالب علم. درس کی جمع دروس معنی سبق. حفظ التلمیذ الدرس طالب علم نے سبق یاد کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. شیء کی جمع اشیاء معنی چیز. قدر علیہ یقدر قدارتا قابو یافتہ ہونا، طاقت رکھنا، قدرت رکھنا. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ کے سامنے دو قسم کے جملے ہیں اور حضرت مولانا عبد الماجد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معلم الانشاء کی یہ پہلی تمرین ہے جس میں دو قسم کے جملے گزرے ہیں. ایک جملے اسمیہ اور ایک جملے فعلیہ. تو یہ ہے مبتدا خبر کا جملہ اور یہ ہے جملے فعلیہ. یعنی جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ترکیب پھر کی جاتی ہے کہ جملے اسمیہ خبریہ کی ترکیب کیسے ہوگی، ترجمہ کیسے ہوگا. مبتدا خبر کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا، پھر خبر کا ہوگا اور اخیر میں ہائے ہائے ہو ہوں کا ہوگا. تو السمک مبتدا ہے، یعیشو فعل بفاعل فی حرف جر، الماء مجرور جار مجرور ہو کر کے مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی ہو کر کے جملے فعلیہ خبریہ ہوا. جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ مبتدا کی خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملے اسمیہ خبریہ. اسی طرح جملے فعلیہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سافر فعل علی فاعل الی حرف جر دہلی مجرور جار مجرور ہو کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول ہو کر کے جملے فعلیہ خبریہ. یہ پہلی تمرین ہے. یہ صرف جملے انشاء پردازی سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اسی طرز پر جتنے زیادہ جملے بنائے جائیں گے اتنی انشاء مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور قواعد کی روشنی میں ہمیں جب سب سے پہلے بنانا آ جائیں گے تو پھر آگے اور بڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج کا یہ میرا پہلا سبق ہے جو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے تعلق سے گزرا. آئیے اگلے سبق میں پھر آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.